کہ وہ بیوی کی بات کو نظر انداز کرے گا اور ماں باپ کی بارگاہ میں جائے گا. سبحان اللہ. یعنی عورت پر سب سے زیادہ اگر حق کسی کا ہے تو وہ شوہر کا ہے، اور بیٹے پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو اس کے ماں باپ کا ہے. آپ کہو گے مولانا یہ تو بہت بڑی بیچ والی بات ہو گئی، اس کو ہم کیسے ایکسیپٹ کریں؟ حضرات محترم، بہت ساری باتوں کو بغیر کسی چون و چرا کے مان لینا چاہیے. اب دیکھیے، یہ تو ہو گئے عورت کے اوپر اس کے شوہر کے حقوق. شوہر پر بھی بیوی کے کچھ حقوق ہیں. قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے. بیوی شوہر کے لیے لباس ہے اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے. لباس کی مثال کیوں دی گئی؟ لباس کی مثال اس لیے دی گئی کہ جسم کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ لباس ہوتا ہے. حالانکہ بینک بیلنس پیسہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہی ہے، لیکن ہر وقت جیبوں میں تو نہیں رہتا. اناج کٹھیوں میں بھرا پڑا ہے، دالیں ہیں، سونا چاندی ہے، آدمی ہر وقت تو لادے نہیں رہتا. جتنی بھی چیزیں ہیں انسان سے ریلیٹڈ وہ انسان کے قریب نہیں رہتی. اور کپڑا چاہے 20 روپے میٹر کا ہو یا 10 روپے میٹر کا ہو یا 1000 روپے میٹر کا ہو، یہ لباس ہے، یہ جسم کے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے قرآن عظیم نے لباس کی مثال دی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی عزت کی، اپنی عفت کی اینی ٹائم حفاظت کریں. آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا ہمیشہ وفادار بن کر کے رہے. عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے وفادار بن کر کے رہے. بات آ رہی سمجھ میں یا کچھ اور گہرائی میں پہنچوں؟ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں تم سمجھ چکے ہو. اگر زندگی میں کہیں کوئی غلطی گناہ کسی سے ہوا ہے، آپ نکاح کے بندھن میں بن چکے ہو، اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کرو. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے وفادار رہیں، اس انداز میں رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور ہماری نسل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اس لیے فرمایا گیا کہ میاں بیویوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سچا وفادار بن کر کے رہے. ایسا نہ ہو کہ زندگی میں کبھی یہاں منہ مارا، کبھی وہاں منہ مارا، کبھی یہاں لگے کبھی وہاں لگے، پوری اپنی عزت کا جنازہ بھی نکال ڈالا اور آنے والی نسل کے لیے یہ ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ یہ نسل دنیا میں آنے کے بعد دیندار نہیں بنے گی، پرہیزگار نہیں بنے گی، مسجد کی نمازی نہیں بنے گی، دین کی غازی نہیں بنے گی، قرآن کا حافظ نہیں بنے گی، بلکہ یہ جائے گی تو شراب کی ہٹیوں کی جانی جائے گی، تاش کے اڈوں کی جانی جائے گی، یہ گناہوں کے دلدل میں پھنستی چلی جائے گی. اور ماں باپ یہ تصور کریں گے پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی. اب ایک دو غلطی کا تماشا ہو تو تجھے دکھایا جائے، پوری زندگی تو نے اپنے آپ میں وفاداری نہیں دکھائی اور زندگی بھر گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہا. تو کبھی چھوٹی چیز آنے والی نسل کے لیے بہت بڑا نقصان پہنچایا کرتی ہے. اس لیے لازم ہے ایک دوسرے کے لیے وفاداری. اچھا ہوتا کیا ہے؟ شادی کے 1-2 سال تک خام خواہ کے کھچڑی پکتی ہے. ندیم بھائی سے پوچھ لو جان، انہیں تو خیر خام خواہ کی کھچڑی پکتی ہے، ایک دوسرے پہ شک و شبہات کی نظریں رہتی ہے. میاں بھی چکر میں رہتے ہیں اور بیگم بھی چکر میں رہتی ہے. اس چیز سے علماء کرام بھی واقف ہوں گے. کیوں حضرت ہے کیا تھوڑے بہت ہے؟ اس میں شیطان کا بہت خطرناک رول رہتا ہے، وہ وسوسے پیدا کرتا ہے. حضرات محترم، قرآن عظیم کی آیت کریمہ سے میں آپ کے دل کے وسوسے کو دور کر دینا چاہتا ہوں. سورۃ النور 18واں پارہ، میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ رب العالمین نے فرمایا خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. سبحان اللہ. میں نہیں کہتا، یہ نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تم اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھو، انشاءاللہ تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں سب پاک دامن رہیں گی انشاءاللہ.
اور تم نے اگر اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسائے رکھا تو ان قریب تم دیکھو گے، ان قریب تم اپنی آنکھوں سے نظارہ کرو گے، تمہاری عزتوں کو تار تار کر دیا جائے گا، اور ان سب چیزوں کا بدلہ ہماری بہن بیٹیوں سے، پوتیوں سے، نواسیوں سے لیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس لیے ان چیزوں سے ڈرتے رہنا چاہیے جس سے دنیا بھی تباہ و برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو۔ تو بیوی کے حقوق آپ نے سن لیے، شوہر کے حقوق سنیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، شوہر کے اوپر لازم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلے نمبر تو وفادار رہے، وسوسوں میں نہ پڑے، چکر میں نہ پڑے کہ تیرا چکر کہیں تھا تو نہیں، یہ تو نہیں، وہ تو نہیں، خام خواہ کی باتوں سے اپنے دل دماغ کو ٹینشن میں ڈال کر اپنی زندگی کو پرفتن نہ بنائے، اپنی زندگی میں زہر نہ کھولے، بلکہ اللہ کے وعدے پر عمل کرے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، پروردگار عالم جیسا میں ہوں الحمدللہ تو نے مجھے بیوی ایسی عطا فرمائی۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ تم نے اگر گناہ کیے ہوں تو تمہاری بیوی نے بھی گناہ کیے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آنے والی نسل سے حساب کتاب لیا جائے گا، ابھی پہلے سے پہلے نہیں لیا گیا۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے عزیز و میرے دوستو۔ دوسرا حق یہ ہے شوہر بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، جو خود کھائے اپنی بیوی کو بھی لا کر کے کھلائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم تو کاشی پور میں جا کر کے شمع ہوٹل پہ جا کے مرغا کھائی آئے، پکوڑی سوتی آئے، یہ بھائی صاحب ان کا مزہ بہت آ رہا ہے، یہ کرتے ہیں ایسے کام، یہ کھا کے آتے ہیں مزے سے، اور بیوی گھر میں رگڑ لی آلو کی چٹنی بیچاری۔ تو عورت کا یہ حق ہے شوہر کے اوپر کہ وہ جو خود کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلائے، اور موقع ملے، موقع نہیں بلکہ لازم ہے اپنے ماں باپ کو بھی کھلائے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ شادی کے ہفتہ 15 دن مہینہ گزرے اور عالم بھائی لائیں سیب اور چپکے سے دبا کے ایسے جامیں اور سیدھے کمرے میں، اور ماں بیچاری دیکھ رہی، ارے لال کیا ہو گیا تجھے، ہم نے تو اپنے منہ کے لت میں تجھے چبا چبا کے کھلا کے بڑا کر دیا، اور تو 1 کلو سیب کو ایسے چھپا کے لے کے جا رہی ہے۔ کتنا کھا سکتے ہیں ماں باپ؟ ایک سیب میں دونوں کا بھلا ہو جائے گا، ہو سکتا نہیں؟ محبت کی نظر سے، محبت کے انداز میں سیب کو کاٹ کے تھوڑا نمک زیرہ لگا کے ماں باپ کے پاس لے کے جاؤ، امی تمہارے لیے بھی لائے، قسم خدا کی اس میں سے ایک ایک پھاک اٹھائیں گی، کھا کے اللہ کا شکر ادا کریں گی، تمہارے لیے دعا کریں گی۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ایسا؟ عالم بھائی کرے نہ کرے، رضوان بھائی ضرور کریں گے، تم دیکھ لیے۔ حضرات محترم، تیسرا حق یہ ہے شوہر کے اوپر عورت کا کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو میکے کی جانب سے تانا نہیں دینا چاہیے۔ یہ صرف سہری تقریر عالم بھائی کے اوپر نہیں ہو رہی ہے، یہ میرے اوپر بھی لازم ہے، ان کے اوپر بھی، ان کے بھی، سب کے جو بھی شادی شدہ بیٹھے ہیں سب کے اوپر یہ تقریر ہے۔ زندگی میں عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں بیوی کو کبھی میکے کی جانب سے تانا نہیں دینا چاہیے۔ ندیم بھائی کہیں تیری اماں ایسی ہے، تیرے ابا ایسے ہیں، تیرا خاندان ایسا ہے، کہاں تک پہنچ کے دیکھو۔ اور یہ بیچاری تمہارے خاطر آئی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور اکیلی نہیں آئی، اتنی بڑی شیرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، 200-250 لے کے گئے تھے، ہے نا؟ جب آئی تمہارے ساتھ اکیلی نہیں آئی، ایسے چلی نہ آئی، نہ تمہاری اتنی ہمت تھی کہ ان کے گھر کو جا کر بھٹک کے دیکھ لیتے، سمجھے؟ کبھی موقع ہی نہیں ملتا۔ تم نے کہہ دیا، تمام دور تک نوٹ دیا، تیرے چاچا ایسے، تیرے دادا ایسے، تیرا خاندان ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا۔ سنتی رہی بیچاری، کئی بار یہ تانے چلتے رہے، ہفتہ 15 دن گزرا، ایک بار کہنا تھا اس کا بس، تمہاری امی بھی تو ایسی ہیں، تمہارے ابا بھی تو ایسے ہی ہیں، پھر کیا کرو گے؟ ڈنڈا ہی اٹھاؤ گے؟ بہت زبان چلنے لگ گئی ہے بھائی، تم نے خوب نوتا، کوئی حرج نہیں، اس نے ایک بار کہا تمہاری امی بھی تو ایسی ہیں، تم نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ اس لیے گھروں کے اندر طوفان پیدا مت کرو، بلکہ میرے نبی کی حدیث پر عمل کر لو، اور میرے مصطفیٰ کا فرمان، اپنی بیویوں کو کبھی میکے کی جانب سے تانا مت دو، تانا دو گے گھر کے اندر وبال پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ حقوق الزوجین ادا کرتے رہو، جو خود کھاؤ اپنی بیویوں کو بھی کھلاؤ۔ اور عورت کے اوپر لازم ہے، شوہر محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر جائے، کہیں اپنی رشتہ داری میں جائے، اپنے گھر کو واپس آئے، اسی کی محبت کے لیے میک اپ کرے، جب وہ گھر کے اندر داخل ہو اسے محبت بھرے انداز میں سلام کرے۔ سبحان اللہ۔
مسکرا کر کے اس کو دیکھے، انشاءاللہ ہر نیت پر، ہر عمل پر اس کو ثواب بھی ملے گا اور شوہر کی تھکان بھی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے، میرا مولا ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنی خوبصورتی کو، اپنی بناوٹ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو مت دکھاؤ۔ اپنی خوبصورتی، اپنی بناوٹ، اپنا میک اپ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو مت دکھاؤ۔ اور ایک جگہ میرے مولا نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنی خوبصورتی کو، اپنی بناوٹ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہ دکھاؤ۔ اللہ نے ایک جگہ یوں فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے لباس کو بھی مت اپناؤ۔ یہ مت دیکھو کہ جودھا اکبر نے کیا پہنا تھا، یہ مت دیکھو کہ ناگن کیا کر رہی ہے، یہ مت دیکھو کہ تیرے نام میں کیا کرا گیا، میرے نام میں کیا کہا گیا۔ نبی کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا لباس اپناؤ، اپنے جسم کو اپنی چادر سے اس طرح سے لپیٹو کہ کوئی تمہارے جسم کو دیکھنے بھی نہ پائے۔ عورت کا سب سے بہترین زیور اگر کوئی چیز ہے تو وہ حیا ہے، پردہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اور سن لو، بات کو مکمل کر لو، بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گی۔ پیچھے والے تو نہ سوسا کر رہے ہیں، نہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، مچل کر کہہ دو یا رسول اللہ۔ دو تین شعر سنے، محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ۔ پیچھے والے تڑپ کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میرے دل میں حب احمد، میرے لب پہ یا نبی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دل میں حب احمد، میرے دل میں حب احمد، میرے لب پہ یا نبی ہے، میرے دل میں حب احمد، میرے دل میں حب احمد، میرے لب پہ یا نبی ہے، میرے دو جہاں ہے روشن، میرے دو جہاں ہے روشن، میرے پاس کیا کمی ہے، میرے دو جہاں ہے روشن، میرے پاس کیا کمی ہے۔ شعر سنو محبت کے ساتھ کرو سبحان اللہ۔ میرے دل کی ہے تمنا، یہی میری آرزو ہے، یہی سب کی ہے تمنا، یہی سب کی ہے تمنا، یہی سب کی آرزو ہے، ہمارے وہیں پہ جا کر، ہمارے وہیں پہ جا کر، جہاں روضہ نبی ہے، ہمارے وہیں پہ جا کر، جہاں روضہ نبی ہے۔ ایک جگہ محفل میں حضرت جب کہتے تھے نا توجہ ہے، جیسا ہم کہتے ہیں حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ کہہ دو، تو مولانا صاحب کہتے تھے توجہ ہے، تو ایک آدمی اٹھتا تھا فوراً نکال کے دے دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بہت دیر ہو گئی دیتے دیتے اور لاسٹ میں حضرت نے کہا کہ توجہ ہے، تو کھڑے ہو گئے، کہہ رہے حضرت جیب الٹی کر گئے کہ سحری توجہ ختم ہو گئی، تو اب توجہ بھی سحری ختم ہونے والی ہے۔ ہاں یہ شعر سن لو محبت کے ساتھ کرو سبحان اللہ۔ ہمارے وہیں پہ جا کر، جہاں روضہ نبی ہے۔ اور ماں باپ کے تعلق سے یہ شعر ہے، کرو باپ ماں کی خدمت، گر مرتبہ جو چاہو، کرو باپ ماں کی خدمت، کرو باپ ماں کی خدمت، گر مرتبہ جو چاہو، فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، وہی لوگ جنتی ہے، فرمان کہہ دو بھائی سبحان اللہ، تو کہیں توجہ تو کوئی نہ دلانا چاہ رہا، محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ ہے، وہی لوگ جنتی ہے، اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کر